جانے سے پہلے اپنے خاندان سے تو ملا دیجیے۔ سبھی سے تو ملا دیا آپ، یہی تو ہے ہمارا پریوار۔ نہیں یہ تو ہے ہی، ہمارا مطلب تھا چتور کی شان رانی پدماوتی۔ علیکم دوستو، رانی پدمنی یا پدماوتی کی داستان صرف اور صرف ایک افسانہ ہے اور تاریخی طور پر اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سارا افسانہ دراصل 1540 عیسوی میں اودھی زبان کے مشہور شاعر ملک محمد جائیسی کی تخلیق ہے۔ اس نے لوک داستان کے طور پر ایک نظم پدماوت لکھی تھی۔ ملک محمد جائیسی کی نظم ایک بولنے والے طوطے کے گرد گھومتی ہے جو اس لوک داستان کا مرکزی کردار ہے۔ خلجی سلطنت میں وسعت کے حوالے سے 1303 عیسوی میں علاؤالدین خلجی نے چتوڑ کے قلعے کا محاصرہ کیا۔ چتوڑ پر قبضہ کرنا علاؤالدین کی اپنی سرحدی حدود میں اضافے کی پالیسی کا حصہ تھا۔ اس حملے کی اس کے سوا اور کوئی وجہ نہ تھی۔ باقی سب کچھ ملک محمد جائیسی کی خیال آرائی ہے اور اس کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ملتا۔ 28 جنوری 1303 میں شروع ہونے والی اس مہم کا اختتام 8 ماہ کی جنگ کے بعد 26 اگست 1303 میں ہوا، جب علاؤالدین خلجی فاتح کی حیثیت سے قلعے میں داخل ہوا۔ چتوڑ کی اس مہم میں مشہور شاعر اور موسیقار امیر خسرو بھی علاؤالدین خلجی کے ساتھ بطور درباری شریک تھا۔ امیر خسرو نے اپنی تصنیف خزائن الفتح میں چتوڑ کی مہم کا احوال درج کیا ہے۔ اس میں امیر خسرو نے قلعے کا محاصرہ، منجنیکوں کے ذریعے سنگ باری اور دوران محاصرہ برسات جیسے چھوٹے چھوٹے واقعات کا بھی ذکر کیا ہے۔ چتوڑ کی فتح کے بعد علاؤالدین نے قلعے میں محصور ہندوؤں کے قتل عام کا حکم جاری کیا، جس میں 30,000 ہندو قتل کیے گئے۔ اس کی بھی تفصیل خزائن الفتح میں ملتی ہے، مگر امیر خسرو نے کہیں بھی چتوڑ پر حملے کی وجہ کسی رانی کو قرار نہیں دیا، بلکہ خزائن الفتح میں چتوڑ کی رانی کا ذکر ہی نہیں۔ چتوڑ کا راجہ، جس کا نام تاریخ میں رتنا سمہا ملتا ہے، اس کے بارے میں امیر خسرو نے لکھا ہے کہ اس نے علاؤالدین خلجی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے اور علاؤالدین نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہوئے اسے چتوڑ سے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ امیر خسرو کے بیان کی تصدیق تاریخ فیروز شاہی کا مصنف ضیاء الدین برنی اور فتح السلاطین کا مصنف عبد المالک اسامی بھی کرتا ہے، جبکہ ملک محمد جائیسی نے راجہ رتنا سمہا کا نام ہی تبدیل کر دیا اور اسے راجہ رتن سہن کے نام سے یاد کرتے ہوئے افسانوی انداز میں علاؤالدین خلجی کے ساتھ پیش کیا۔ مزید یہ کہ چتوڑ کی فتح کے بعد قلعے کی خواتین کا آگ میں کود جانے کا تذکرہ بھی امیر خسرو نہیں کرتا، جبکہ فتح کے بعد اس وقت امیر خسرو قلعے میں ہی موجود تھا۔ مختصراً یہ کہ رانی پدمنی یا پدماوتی کا ذکر چتوڑ کے حوالے سے کہیں بھی تاریخ میں نہیں ملتا، بلکہ 16ویں صدی عیسوی کے مشہور مورخ محمد بن قاسم شاہ فرشتہ نے اپنی تصنیف تاریخ فرشتہ میں لکھا ہے کہ رانی پدمنی چتوڑ کے راجہ رتنا سہما کی بیٹی کا نام تھا۔ اس طرح تو یہ پورا قصہ ہی باطل قرار پاتا ہے اور ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب خلجی کے دور حکومت کے 250 سال بعد ایک شاعر کے ذہن کی اختراع ہے، جس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہاں، پے در پہ کامیابیوں نے علاؤالدین خلجی کو حد درجہ مغرور اور خود پسند بنا دیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو انسان سے بلند کوئی مخلوق تصور کرنے لگا تھا۔ اس نے سکندر ثانی کا لقب اختیار کر لیا تھا۔ اس کے زمانے کے دریافت شدہ سکوں پر بھی سکندر ثانی کا لقب واضح طور پر لکھا ملتا ہے۔ ایک وقت میں علاؤالدین کو ایک نیا مذہب ایجاد کرنے کا بھی خیال آیا، مگر امرائے سلطنت نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ تقریباً 20 سال تک حکومت کرنے کے بعد سلطان علاؤالدین خلجی کی موت 1316 عیسوی میں پراسرار انداز میں ہوئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ملک کافور نے اسے زہر دے کر مارا تھا۔ اس طرح برصغیر ہندوستان کا ایک عظیم مسلمان حکمران اپنے غلام کے ہاتھوں ہی مارا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔